ہم نیٹ ورک کے ڈیزائن ایشوز پہ بات کر رہے تھے، جس میں ہم نے ٹپالوجیز پڑھی تھی کہ نیٹ ورک کو ارینج کیسے کیا جائے، اس کی ٹپالوجیز کیسے ڈیزائن کی جاتی ہیں. اس کے بعد ہم نے اس میں نیٹ ورک کی ٹائپس پڑھی تھی، لین، وین، مین، یہ ساری چیزیں. اب نیٹ ورک میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں جو پروٹوکولز فالو ہوتے ہیں، اب ان کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی پروٹوکول کیا ہے. The rules governing the syntax, semantics and synchronization of communication. بیسیکلی جو رولز فالو کریں گے کہ ڈیٹا نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا ہے، تو کن رولز کو فالو کر کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوگا، وہ رولز پروٹوکول کہلاتے ہیں. اس میں سنٹیکس آ جاتا ہے، سنٹیکس میں مطلب رولز، گرامیٹیکل رولز آ جاتے ہیں. پھر سیمینٹکس، جیسے ہم نے کہا تھا کہ میننگ. پھر سنکرونائزیشن کے وہ جو پیکٹ ٹرانسفر ہوں گے ان کی آپس میں لنکنگ، مطلب سیم ٹائپ کے سیم ڈیٹا کے جو پیکٹس ہوں گے وہ کیسے سنکرونائز ہو کے ٹرانسفر ہوں گے. تو اس سب کی اسٹڈی جو ہے وہ پروٹوکولز کہلاتی ہے. پروٹوکول ڈیفائنس فارمیٹ. پہلی چیز فارمیٹ ڈیفائن کرتی ہے، دوسری آرڈر آف میسج سینٹ اینڈ ریسیوڈ امنگ نیٹورک اینٹیٹیز، اور تیسری چیز ایکشنز ٹیکن آن ٹرانسمیشن اینڈ ریسیپٹ آف میسج. پہلی چیز کو فارمیٹ ہوگا کہ مطلب ڈیٹا نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا ہے تو اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، کس طرح سے وہ ٹرانسفر ہوگا. دین آرڈر آف میسج، کس آرڈر میں میسج جو ہے وہ سینڈ اینڈ ریسیو ہوں گے، کیا جس آرڈر میں سینڈ ہو رہے ہیں اسی آرڈر میں ریسیو ہوں گے یا کوئی اور اس کا طریقہ کار ہوگا. اور تیسری چیز ایکشنز، کہ جب میسج ریسیو ہو جائے گا تو ریسیونگ اینڈ پہ ایکشن کیا پرفارم کرنا ہے. یہ ساری چیزیں پروٹوکولز میں ہم دیکھتے ہیں. پروٹوکول کو لینگویج آف دی نیٹ ورک بھی کہا جاتا ہے. رولز آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں یہ. ایرر ریزولوشن، یعنی کہ ایرر ہینڈلنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ ایرر آئے گا تو وہ کیسے ریزالو کرنا ہے. ڈیفائنز کولین اینڈ کولین ریکوری. پھر نیٹ ورک میں کولین کس طرح ہوگی، کب ہم ایک اسپیسیفک سچویشن ہوگی ہم اس کو کولین کہیں گے، اور اگر کولین آ جاتی ہے تو پھر اس سے ریکور کیسے کرنا ہے، یہ پروٹوکول میں ہوتا ہے. دین سائز آف پیکٹ، جو ہم ڈیٹا کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ڈیوائڈ کریں گے، ہر ایک پیکٹ کا جو سائز ہوگا وہ بھی پروٹوکول میں ڈیفائن کیا جائے گا. ہر ایک پروٹوکول ڈفرینٹ سائز کہتا ہے جی پیکٹ کا سائز یہ ہوگا. دین نیمنگ رولز فار کمپیوٹرز، ہم نے کہا ہر کمپیوٹر کا نیٹ ورک میں کوئی نہ کوئی نام ہوگا، اس نیمنگ رولز وہ جو ڈیفائن کیے جاتے ہیں وہ بھی پروٹوکول میں کیے جاتے ہیں. پھر ایک پروٹوکول ہے ٹی سی پی آئی پی، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول، انٹرنیٹ پروٹوکول. بہت ہی موسٹ کامنلی یوز پروٹوکول ہے جو کہ اب جتنی بھی انٹرنیٹ کے تھرو ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہاں پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. مشین اسائنڈ اے نیم آف 4 نمبرز، جو ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول میں مشینز ہوتی ہیں ان کو ایک یونیک نمبر اسائن کیا جاتا ہے جو کہ 4 نمبرز پہ مشتمل ہوتا ہے. اس کو ہم آئی پی ایڈریس کہتے ہیں. مثال کے طور پہ نیچے ایک آئی پی ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے 209.8.166.179. یہ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ کا آئی پی ایڈریس ہے. ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول ہوتا ہے ٹی سی پی آئی پی میں، جو کہ سمپلیفائز اسائنمنٹ کرواتا ہے جتنی بھی نوڈس یا جتنی بھی مشینز ہوتی ہیں ایک نیٹ ورک میں ان کو آئی پی اسائن کرنے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ یوز کر رہا ہوتا ہے، ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول. ریکوائرڈ فار انٹرنیٹ ایکسیس، اب اگر کسی مشین نے انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنا ہے، انٹرنیٹ کو یہ ایکسیس کرنا چاہ رہا ہے تو وداؤٹ ٹی سی پی آئی پی وہ انٹرنیٹ کو ایکسیس نہیں کر سکتا. تو ٹی سی پی آئی پی از دا موسٹ ڈومیننٹ سوٹ آف پروٹوکولز اینڈ از یوزڈ آن دا انٹرنیٹ. یہ کوئی ایک سمپل پروٹوکول نہیں ہے، یہ ایک ٹرم ہے، اس کے اندر بہت سارے پروٹوکول مرج کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹی سی پی آئی پی suite of protocol is often organized in a hierarchy of layers. نیٹ ورک کی کچھ لیئرز ہوتی ہیں جن کو او ایس آئی لیئرز کہا جاتا ہے، جن کے تھرو ساری ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جن کو فالو کر کے. تو ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول جو ہوتا ہے یہ ان لیئرز میں نہیں ہوتا ہے، ان لیئرز میں ایک پارٹ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ، اس کے اندر ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول یوز ہو رہا ہوتا ہے. سم آف ادر پروٹوکول سوٹس نو ویئر ایز پاپولر. اب ٹی سی پی آئی پی کے علاوہ مزید بھی کچھ پروٹوکولز ہیں جو یا تو مکمل طور پہ اب ختم ہو چکے ہیں یا بہت ہی کم یوز ہوتے ہیں.
اب جو ایک پروٹوکول ہے IPX/SPX انٹرنیٹ پیکٹ ایکسچینج یا سیکوینسڈ پیکٹ ایکسچینج، یہ بھی ایک پروٹوکول تھا جو پہلے فالو کیا جاتا تھا، اولڈر پروٹوکول ہے ایسوسیٹیڈ وتھ ناول نیٹ ورک. جو ناول نیٹ ویئر ہوتے تھے وہاں پہ یہ یوز ہوتا تھا. اس کو ریپلیس کر دیا TCP/IP نے، اب یہ یوز نہیں ہوتا. ایک اور پرانا پروٹوکول ہے NetBEUI جس کا مخفف ہے نیٹورک بایوس ایکسٹینڈڈ یوزر انٹرفیس. یہ ونڈوز میں یوز ہوتا تھا، جو کہ اس چیز کو میک شور کرتا تھا کہ کمپیوٹر جو ایک نیٹ ورک میں موجود ہو رہے ہیں ان کی نیمنگ کیسے کی جائے، ان کو کیسے نام اسائن کیے جائیں. ٹرانسمیشن ڈیٹیل ہینڈلڈ بائی TCP/IP. اب اس کی جو ٹرانسمیشن ڈیٹیل ہے وہ TCP/IP کے تھرو ہینڈل کر لی جاتی ہے. اب آتے ہیں ایڈریسنگ پہ. ایچ اسٹیشن مسٹ بی ایڈریسیبل. ایک نیٹ ورک میں جتنے بھی کمپیوٹرز یا اسٹیشنز موجود ہیں یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایڈریس ہو. بھائی میں نے ڈیٹا بھیجنا ہے، مجھے پتا تو ہو میں نے کہاں پہ سینڈ کرنا ہے. تو ہر ایک جو اسٹیشن ہے، جو نوڈ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایڈریس ہوگا. 2 کائنڈز آف ایڈریس ہوتے ہیں. پہلا فزیکل ایڈریس جس کو میک ایڈریس کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے لاجیکل ایڈریس جس کو IP ایڈریس کہتے ہیں. میک ایڈریس ہم نے نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ میں دیکھا تھا کہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ جب بھی ایک سسٹم میں پلیس کیا جاتا ہے تو وہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ اس مشین کو ایک میک ایڈریس اسائن کر دیتا ہے، فزیکل ایڈریس جو کہ یونیک ہوتا ہے. دین لاجیکل ایڈریس، جب کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتا ہے تب اس کو IP کا ایڈریس اسائن کر دیا جاتا ہے. تو یہ 2 طرح کے ایڈریسز ہوتے ہیں. جو میک ایڈریس ہوتا ہے یہ ان چینجیبل ہوتا ہے، یہ چینج نہیں ہوتا، جبکہ جو IP ایڈریس ہے یہ ویریبل ہوتا ہے، یہ چینج ہو سکتا ہے. دی کمیونیکیشن ایپلیکیشن سورس ڈیسٹینیشن ایپلیکیشن مسٹ آلسو بی آئیڈینٹیفائیبل. اب جس ایپلیکیشن کے ساتھ یا جس ایپلیکیشن کے تھرو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ ایپلیکیشن بھی آئیڈینٹیفائیبل ہونی چاہیے، اس کا بھی کوئی ایڈریس ہونا چاہیے. جیسے میں واٹس ایپ کے تھرو میسنگ کر رہا ہوں تو واٹس ایپ کا کوئی نہ کوئی ایڈریس ہونا چاہیے، اس کا اپنا بھی کوئی ایڈریس ہونا چاہیے تاکہ سینڈر کو پتا ہو میں نے ڈیوائس پہ میسج بھیجنا ہے تو اس ڈیوائس کی کس ایپلیکیشن پہ میسج بھیجنا ہے. آئیڈینٹیفائڈ تھرو TCP پورٹس. اب TCP پورٹس ہوتی ہیں، پورٹس کو آپ سمجھ لیں سوئچ سمجھ لیں، سوئچز ہوتے ہیں. ساکٹ جس کے اندر ساکٹ کیا ہے، IP ایڈریس پلس TCP پورٹ آئیڈینٹیفائز بوتھ این ایپلیکیشن اینڈ دا مشین اٹس آن. اب جو IP ایڈریس اور TCP پورٹ کی جو ایپلیکیشن ہے اس کا جو پورٹ نمبر ہے ان دونوں کے کمبینیشن کو کہتے ہیں ساکٹ. اب ایک ساکٹ یوز ہوتی ہے جو کہ مشین کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور اس مشین پہ جو ایپلیکیشن رن کر رہی ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس اب کانسیپٹ ایک کلیئر ہو گیا کہ میں نے اگر کمیونیکیشن کرنی ہے تو کس طرح کروں گا، کیسے وہ ڈیٹا جو ہے میری ریکوائرڈ ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتا ہے. دین بات کرتے ہیں جی فزیکل ایڈریسنگ کی جس کو میک ایڈریس کہتے ہیں. یہ 48 بٹس کا ایڈریس ہوتا ہے. ایتھرنیٹ ایڈریس بھی اس کو کہا جاتا ہے، فزیکل ایڈریس یا میک ایڈریس کہا جاتا ہے اس کو. فلیٹ ایڈریسنگ ہوتی ہے، یوزلی نان کنفیگریبل، مطلب یہ چینج نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ جو اسائن کر دیا ایک مشین کو وہ ان چینجیبل ہوتا ہے. آپ نے اگر اپنی مشین کا میک ایڈریس چیک کرنا ہو تو نیٹ ورکس کی سیٹنگ میں جا کے وہاں پہ اڈاپٹر سیٹنگ ہوتی ہے. اڈاپٹر اگر آپ نے کوئی وائر کنیکٹ کی ہوئی ہے تو وہاں پہ لوکل ایریا نیٹ ورک کا اڈاپٹر ہوگا. اگر آپ نے وائی فائی سے کنیکٹ کیا ہوا ہے تو وائی فائی کا اڈاپٹر ہوگا. اس وائی فائی کے اڈاپٹر کی پراپرٹیز میں جائیں، وہاں سے آپ نے اس طرح کا جو بھی ایک آپ کو اسکرین نظر آئے گی، وہاں سے ڈیٹیل پہ آپ نے کلک کرنا ہے. ڈیٹیل پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کی ایک اسکرین نظر آئے گی. اب اس اسکرین کے اندر آپ کو ٹاپ پہ فزیکل ایڈریس نظر آ رہا ہے. اب یہ جس بھی کمپیوٹر کا یہ ایڈریس ہے، جس بھی کمپیوٹر سے یہ پکچر لی گئی ہے، اس کمپیوٹر کا یہ میک ایڈریس ہے. میک ایڈریس کون اسائن کرتا ہے؟ آپ کا NIC جو نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح کا یہ ہوتا ہے، 48 بٹ کا یہ میک ایڈریس ہوتا ہے. دین IP ایڈریس کیا ہوتا ہے؟ 2 ورژنز ہوتے ہیں، ایک IPv4 دوسرا IPv6، یعنی کہ ورژن 4 اور ورژن 6. ان میں بیسیکلی سائز کا فرق ہوتا ہے. جو IPv4 ہے اس کے اندر 32 بٹس آ سکتی ہیں.
32 بٹس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک نیٹورک کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف کمپیوٹرز آ سکتے ہیں وہ یہ آ سکتے ہیں 2⁻32۔ اب ہمیں ضرورت پڑی تھی کہ ہم ایک نیٹورک میں یہ جتنے نمبر دیے ہوئے ہیں اس سے زیادہ کمپیوٹر بھی کنیکٹ کر سکیں، اس کی وجہ سے ہمارے پاس پھر آیا ورژن 6۔ اب اس میں ہوتی ہیں 128 بٹس، IPv6 میں 128 بٹس ہوتی ہیں، اس کا مطلب 2⁻128 اگر کریں تو جو آنسر آئے گا اتنی نمبر آف ڈیوائسز ہم IP ورژن 6 کے پروٹوکول میں لگا سکتے ہیں، کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہائرارکل ایڈریسنگ 2 پارٹس ہوتے ہیں اس کے، نیٹورک پارٹ اینڈ ہوسٹ پارٹ۔ یہ IP ایڈریس کی بات ہو رہی ہے۔ جو IP ایڈریس ہوگا اس میں ہم نے دیکھا کہ 4 نمبرز ہوتے ہیں جو کہ ڈاٹ سے سیپریٹڈ ہوتے ہیں، انہی 4 میں سے پہلے جو 3 نمبر ہیں وہ نیٹورک کے ہوتے ہیں کہ جو نیٹورک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آخری جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہوسٹ کا پارٹ ہوتا ہے۔ مشینز ان اے لین ہیو دا سیم نیٹورک پارٹ، یعنی کہ نیٹورک کا تو ان کا ایڈریس سیم ہوتا ہے۔ میں نے یعنی کہ ایک لیب کا نیٹورک بنایا ہوا ہے، تو اس لیب کے اندر جتنے بھی کمپیوٹر کنیکٹڈ ہیں ان میں ان کی جو بھی IPs ہوں گی، ان IP کو اگر ہم چیک کریں تو سب کا نیٹورک والا پارٹ بالکل سیم ہوگا، لیکن ہوسٹ پارٹ ڈفرینٹ ہوگا۔ ہوسٹ پارٹ کیا ہوتا ہے؟ ہوسٹ پارٹ کمپیوٹرز کو اسائن کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں یہ کچھ کمپیوٹرز ہم نے لگائے ہوئے ہیں، 5 کمپیوٹرز اگر ایک نیٹورک میں ہم نے کنیکٹ کیے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں جی نیٹورک کا جو ایڈریس ہے وہ ہے 192.168.10۔ یہ اگر نیٹورک ہے جس کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے، IP ایڈریس ہم نے کہا 4 نمبرز پہ مشتمل ہوتا ہے، یہ 3 نمبر ہو گئے۔ اب جو چوتھا نمبر ہوگا وہ ہوگا جی ہمارے پاس ہوسٹ پارٹ، میں اس کو کہہ دیتا ہوں فی الحال X، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنی بھی 5 ڈیوائسز یہ جب نیٹورک میں کنیکٹڈ ہیں، ان سب کے جو IP ایڈریسز ہوں گے جو ان کو اسائن ہوں گے، ان میں سب کے پاس یہ کامن ہوگا کیونکہ یہ سیم نیٹورک میں ہے، ایک ہی لین میں ہے۔ جو ڈفرینٹ پارٹ ہوگا وہ X کا ہوگا۔ X میں ہو سکتا ہے جو فرسٹ کمپیوٹر ہے اس کو 1 اسائن کر دیا جائے، جو سیکنڈ کمپیوٹر ہے اس کو 2 اسائن کر دیا جائے، جو تھرڈ کمپیوٹر ہے اس کو 3، اور یہ 4، دین یہ 5، ٹھیک ہے۔ تو ہوسٹ پارٹ جو ہوگا وہ کمپیوٹر، نمبر آف کمپیوٹر جو کنیکٹ کر رہے ہیں ایک نیٹورک کے ساتھ، اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک لین کے اندر جتنے بھی کمپیوٹر ڈیوائسز کنیکٹڈ ہوتی ہیں وہ ہوسٹ نمبر ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوگا، یونیک ہوگا۔ نیٹورک پارٹ سب کا سیم ہوگا، پہلے جو 3 نمبرز ہیں۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ اب اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو جن کے گھروں میں وائی فائی لگی ہوئی ہے، اب وہ وائی فائی جو بھی یوزر اس وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں ان سب کو IP ایڈریس اسائن ہو رہے ہیں، اور یہ سارا ایک ہی نیٹ ورک ہے۔ اگر ان سب کے IP ایڈریسز آپ چیک کرو تو یہ ترتیب سے ہوسٹ اسائن ہوتے ہیں۔ جو ڈیوائس سب سے پہلے اس نیٹ ورک سے کنیکٹ کرتی ہے اس کو 1 اسائن ہو جاتا ہے، پھر جو دوسرے نمبر پہ کنیکٹ کرتی ہے اس کو 2، دین 3، 4، اس طرح سو آن کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں۔ آپ اگر اپنی ڈیوائس کا IP ایڈریس چیک کرو تو اس میں آپ کو یہ نیٹ ورک کا پارٹ، اگر تو آپ یوز کر رہے ہو PTCL کا تو اس میں نیٹ ورک پارٹ یہی ہوتا ہے 192.168.10۔ تو یہی آپ کو شروع کے 3 ڈیجٹس ملیں گے، آخر پہ جو آپ کا پورٹ نمبر ہوگا، ہوسٹ نمبر ہوگا اس ہوسٹ کی بیس پہ آپ چیک کر سکتے ہو کہ آپ نے پہلے آپ سے کتنی ڈیوائسز آپ سے پہلے اس نیٹ ورک میں کنیکٹ ہو چکی ہیں، آپ نے کتنی دیر بعد جا کے کنیکٹ کیا ہے۔ تو بیسیکلی آپ اس طرح یہ ایک پریکٹس کر کے چیک کر سکتے ہو اس کو۔ پھر جی ہاؤ از دا نیٹورک پارٹ آف این IP ایڈریس ڈیفائنڈ؟ کویشچن آتا ہے کہ جو IP ایڈریس کا نیٹورک پارٹ ہوتا ہے یہ کس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے، یا کس طرح ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے نیٹورک پارٹ میں اس کا نیٹورک پارٹ کیا ہے۔ جیسے ابھی جو میں نے بات کی ہے، اس کویشچن کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں، کویشچن کا مطلب کیا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے کہا جی جو IP ایڈریس آپ کا ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا 192.168.10.1۔ ہم نے کہا جی اس میں جو پہلے 3 نمبرز ہیں یہ نیٹورک کا پارٹ ہوں گے۔ اب ہر IP ایڈریس میں ایسے نہیں ہوتا،
آپ کے جو آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں اس میں مزید کلاسز آتی ہیں، کلاس اے کا آئی پی ایڈریس، کلاس بی کا، کلاس سی کا، اینڈ سو آن. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا آئی پی ایڈریس کس کلاس کا ہے، یا آپ کے جو آئی پی ایڈریس ہے اس میں نیٹ ورک پارٹ کتنے نمبرز پہ مشتمل ہے؟ جیسے کلاس اے کی میں بات کروں تو کلاس اے میں ایک پارٹ نیٹ ورک کا ہوتا ہے، باقی 3 پارٹ ہوتے ہیں ہوسٹ کے، یعنی کہ اس میں پھر نمبر آف ڈیوائسز زیادہ کنیکٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن نیٹ ورک اس میں ایک ہوتا ہے، نیٹ ورک کا پارٹ ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کلاس بی میں 2 پارٹ نیٹ ورک کے ہوتے ہیں اور 2 ہی ہوسٹ کے. کلاس سی میں ابھی یہ جو آئی پی ایڈریس جس کی ہم بات کریں گے کلاس سی کا آئی پی ایڈریس ہے، جس کے اندر 3 نمبر جو ہیں وہ نیٹ ورک کے ہوتے ہیں اور ایک ہوسٹ کا. اب بات یہ کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی آپ کا جو آئی پی ایڈریس ہے یہ کلاس اے کا ہے، بی کا ہے، سی کا ہے؟ ایک تو آپ جو بھی آئی پی ایڈریسز اسائن ہوتی ہیں ان کی رینج سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے. دوسرا آپ پتہ چلتا ہے آپ کو سب نیٹ ماسک کے. سب نیٹ ماسک، اب سب نیٹ ماسک کیسے چیک کیا جا سکتا ہے؟ آپ اسی طرح اپنے جو اڈاپٹر لگا ہوا ہے اس کی پراپرٹیز میں جا کے ڈیٹیلز میں اگر جائیں، آئی پی ایڈریس آپ کو وہاں پہ ملتا ہے، ڈیٹیل سے پہلے ہی آپ کو آئی پی ایڈریس ملتا ہے، تو اس سے نیچے ہی آپ دیکھو تو وہاں پہ آپ کو سب نیٹ ماسک مل رہا ہے. سب نیٹ ماسک میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے 255.255.255.0، یہ جو ایک آکٹیٹ ہے، یعنی کہ جو پہلا نمبر ہے، یہ 8 بٹ کا نمبر ہوتا ہے. 8 بٹ کے نمبر میں میکسیمم ویلیو آ سکتی ہے 255. ٹھیک ہے، تو یہ میکسیمم لکھا ہوا ہے 255 255 255. اب جو میکسیمم پارٹ ہوگا وہ نیٹ ورک کا ہوگا. اگر یہاں پہ جیسے دیکھو 3 میکسیمم لکھے ہوئے ہیں 255، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو نیٹ ورک کا پارٹ ہوگا وہ 3 آکٹیٹ پر مشتمل ہوگا، اور آخری جو ایک آکٹیٹ بچے گا، آکٹیٹ کا مطلب ہے جس میں 8 بٹس آ رہی ہوتی ہیں. جیسے یہاں پر دیکھو 192 ہے اگر، تو اس کو ریپرزینٹ کیا ہوتا ہے جی 8 بٹس میں. 8 یہ 16 اور 16 اور 16 32، یہ IPv4 کا ایڈریس ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یہ سب نیٹ ماسک کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ بھائی اس میں نیٹ ورک کا پارٹ 3 آکٹیٹس پہ مشتمل ہے، اور آخری جو آکٹیٹ ہے وہ ڈائریکٹلی پھر کس کا ہوگا؟ وہ ہوگا ہوسٹ پارٹ کا. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی سورس ڈیسٹینیشن ایپلیکیشن کمیونیکیشن. اب اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دی سورس ڈیسٹینیشن جیسے پہلے ہم نے کہا اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے جی TCP پورٹس کے تھرو. جو ایپلیکیشن کو آئیڈینٹیفائی جب کرنا ہوتا ہے تو پورٹس کے تھرو آئیڈینٹیفائی اس کو کیا جاتا ہے. ہر ایک ایپلیکیشن کا نیٹ ورک کے اوپر ایک پورٹ نمبر جنریٹ ہوتا ہے. کامن پورٹس، اب کامن جو TCP کی پورٹس ہیں وہ HTTP کے لیے 80 ہے. یہ بھی جسٹ ایک نمبر ہوتا ہے جو کہ پورٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نیٹ ورک پہ فلاں ایپلیکیشن کا پورٹ نمبر یہ ہے. پھر SMTP، دین DNS، ڈفرینٹ پورٹس نمبر ہیں جو کہ نیٹ ورک میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اب نیمنگ ہم نے دیکھا جی، نیمنگ کی جا سکتی ہے آئی پی ایڈریس کے تھرو یا میک ایڈریس کے تھرو. اب اگر یہ آئی پی ایڈریس یا میک ایڈریس کی جو ہم نے بات کی ہے، یہ اگر میں نے بھائی یاد رکھنا ہے کہ علی کے کمپیوٹر کا میک ایڈریس ہے وہ عجیب طرح کا جو ایک 48 بٹ کا جو کوڈ تھا وہ مجھے یاد کرنا پڑے گا، یا مجھے آئی پی ایڈریس میمورائز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، میں نے اگر اس کمپیوٹر کو ایکسیس کرنا ہے یا ڈیٹا بھیجنا ہے تو میں کیسے اس کا ایڈریس اسائن کروں گا؟ میں بتاؤں گا کہ ڈیٹا یہ فلاں جگہ پہ بھیجنا ہے، تو وہ میمورائز کرنا کافی پھر مشکل ہے. پھر کیا کیا جائے؟ سولوشن کیا ہے؟ پرووائڈ ریکگنائزیبل نیمز ٹو نومیریکلی ایڈریسڈ انٹرنیٹ ریسورسز. اب ایسے نام ان کو اسائن کیے جائیں جو کہ ریکگنائز کیے جا سکے، جن کو میمورائز کرنا آسان ہو. اب انسان کی نیچر یہ ہے کہ اس کو نمبرز یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ ورڈز کو بڑی جلدی میمورائز کر لیتا ہے. جیسے آپ نے google.com اس کو ایکسیس کرنا ہو تو اس کا نام آپ گوگل یوز کرتے ہو. اب یہ کیا ہے؟ یہ ریکگنائزیبل نام ہے، حالانکہ جو google.com ہے یہ بھی کسی نہ کسی سرور کا، جس سرور کا یہ نام ہے اس سرور کا بھی کوئی نہ کوئی میک ایڈریس ہوگا اور آئی پی ایڈریس ہوگا جس سے اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اس کا آئی پی ایڈریس آپ یوز نہیں کر رہے ہوتے، آپ جسٹ کیا یوز کر رہے ہو؟ google.com. اسی طرح
stanford.edu, اسی طرح NIIT.edu.pk، جیسے آپ کی ہے UOG.edu.pk. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ایسے نام ہیں جو کہ ریکگنائز کیے جا سکتے ہیں, ان کو یوز کر کے پھر ہم ساری کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, اینڈ پہ جو دیکھیں ان کو کہتے ہیں ڈومین نیم. یہ .com .edu.pk یہ ہے ٹاپ لیول ڈومین. ٹاپ لیول ڈومین جو آپ کو اینڈ پہ کسی بھی ویب سائٹ کے ایڈریس پہ اینڈ پہ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹاپ لیول ڈومین. ٹھیک ہے. یہ پی کے جیسے یا پی کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ای ڈی یو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ یہ ایجوکیشنل ویب سائٹ ہے, .com یعنی کہ کمرشل ویب سائٹ ہے, ہر ایک عام پبلک کے لیے یہ ہے ویب سائٹ. مزید آپ ٹاپ لیول ڈومینز کو انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہو. اب جیسے یہ دیکھیں google.com, اس میں جسٹ ٹاپ لیول ڈومین یوز ہو رہی ہے .com. اس سے پہلے اسٹینفورڈ, اس میں جو لاسٹ پہ edu لکھا ہوا ہے یہ ٹاپ لیول ڈومین ہے. اسٹینفورڈ جسٹ اس کا ڈومین نیم ہے. اب NIIT.edu.pk اس میں pk ٹاپ لیول ڈومین ہے. edu, اب edu پہلے جو ایڈریس لکھا ہوا ہے اسٹینفورڈ اس میں edu ٹاپ لیول ڈومین تھی, لیکن یہاں پہ جو edu آ رہا ہے یہ سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ آ رہا ہے. اب یہ سیکنڈ لیول ڈومین ہے edu, یہاں پہ یہ سیکنڈ لیول ڈومین بن گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. NIIT یہ ڈومین نیم ہے. اب جو آپ کے LMS کا ایڈریس ہے اس میں مجھے ذرا بتائیں اس میں ٹاپ لیول ڈومین کیا ہے, سیکنڈ لیول ڈومین کیا ہے اور تھرڈ لیول ڈومین کیا ہے. ٹاپ لیول ڈومین یاد رکھنا ہے لاسٹ پہ ہوتی ہے, ہمیشہ اینڈ پہ ہوتی ہے. اب یہ LMS کیا ہے, یہ جسٹ ڈومین نیم ہے. اینڈ پہ آپ کو ڈومین نظر آ رہی ہیں PK, edu, UOG, یہ ساری PK ٹاپ لیول ڈومین, edu سیکنڈ لیول اور UOG تھرڈ لیول ڈومین. اب یہ پاسبل ہے کہ کچھ ایڈریسز میں جسٹ ٹاپ لیول ڈومین ہو, باقی سیکنڈ لیول تھرڈ لیول ہو ہی نہ, جیسے google.com ہے اس میں جسٹ ٹاپ لیول ڈومین ہے. اسی طرح کچھ ایڈریس ایسے ہو سکتے ہیں جس میں ٹاپ لیول اور سیکنڈ لیول یہ دو صرف ڈومین ہے, تھرڈ لیول نہ ہو. کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جس میں ٹاپ لیول بھی ہو, سیکنڈ لیول بھی ہو, تھرڈ لیول بھی ہو, جیسے LMS.UOG.edu.pk. اب کچھ پھر اس طرح کے ایڈریس بھی ہو سکتے ہیں جس میں تھرڈ سے بھی زیادہ لیول ہوں. وہ پھر جب ایک ویب سائٹ کے ہم پیجز کی طرف جاتے ہیں تو وہ آگے مزید کیٹیگرائز ہوتی جاتی ہیں, یا سب ڈومینز ان کو کہا جاتا ہے. کسی ویب سائٹ پہ آپ نے ہوسٹنگ لی ہو, اس میں سب ڈومینز جو یوز ہو رہی ہوتی ہیں وہ پھر تھرڈ لیول سے بھی زیادہ بڑی ڈومین آپ کی ہو سکتی ہے. ہاؤ ٹو مینیج ایڈریس ٹو نیم میپنگ. اب ایڈریس ہم نے دیکھ لیا کہ بھئی پہلے IP ایڈریس ہوتے ہیں, پھر میک ایڈریس, دین ہم نے اس نیمنگ کو زیادہ سمپلیفائی کیا کہ اس کو ریکگنائز کیا جا سکے, میمورائز کیا جا سکے. اب بات آتی ہے کہ ہم ان ایڈریس کو مینیج کس طرح کر سکتے ہیں کہ نیم میپنگ ہو سکے. A host file on each machine. ہر ایک مشین کے اوپر ایک ہوسٹ فائل ہوتی ہے. اس ہوسٹ فائل کے اندر ساری ڈیٹیل ہوتی ہے ایڈریسنگ کی. جو لینکس یا یونکس ہیں اس کے اندر اس کا ایڈریس ہوتا ہے etc ہوسٹ فائلز فولڈر ہیں, یہاں پہ جا کے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. ونڈوز کی بات کریں تو سسٹم روٹ, سسٹم 32, ڈرائیورز etc یہ فولڈرز ہیں, یہاں پہ جا کے ہم چیک کر سکتے ہیں اس فائل کو, ہوسٹ کی فائل کو, جو کہ ہر مشین پہ موجود ہوتی ہے. اس فائل کے اندر ساری ڈیٹیل ہوگی. جیسے یہاں پہ آپ کو ایک ہوسٹ فائل کی اگزامپل نظر آ رہی ہے, اس کے اندر IP ایڈریس, سارے آپ کے جو بھی آپ کے سسٹم کا IP ایڈریس ہے. ایک اور طریقے سے آپ یہ IP ایڈریس چیک کر سکتے ہو, کمانڈ پرامپٹ اوپن کر کے وہاں پہ کمانڈ لکھتے ہیں IP config, اس سے آپ کو اپنے سسٹم کی ساری IP ایڈریسنگ وغیرہ ساری پتہ چل جاتی ہے. ویسے اگر آپ نے ہوسٹ فائل ہوتی ہے وہاں پر جو بھی نیمنگ اسکیم یوز ہو رہی ہوتی ہے اس کی ساری ڈیٹیل وہاں پہ ہوتی ہے. ڈیسینٹرلائزڈ ڈومین نیم سرور سسٹم, پھر اس ڈومین نیم کو مینیج کیا جاتا ہے جی کہ ڈیسینٹرلائزڈ ڈومین نیم سرور سسٹم سے. اسکیلیبل سولوشن ہوتا ہے کہ اس کو آپ جب چاہو اسکیل کر سکتے ہو. آپ نے جیسے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ہوتی ہے اس میں ملٹیپل سرورز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ایکسٹینڈ کرنا ہو اپنے نیٹ ورک کو تو آپ ایزیلی کر سکتے ہو, اسکیلیبل ہوتا ہے. دی نیم ٹو IP میپنگ از اویلیبل ایٹ اے DNS سرور. جو بھی مشینز ہوں گی نیٹ ورک کے اندر ان کو جو IP ایڈریسز اسائن کرنے ہیں, یہ کس بیس پہ یا کون اسائن کرے گا, اس کے لیے DNS سرور یوز ہوتا ہے جو یہ ریکٹیفائی کرتا ہے کہ بھئی کون سا IP ایڈریس کس کو اسائن کرنا ہے.
DNS سرور آر آف ٹو ٹائپس. ایک DNS اتھارٹیٹیو سرور ہوتا ہے. ایچ ڈومین ہیز ایٹ لیسٹ 2 اتھارٹیٹیو سرورز. جو بھی ڈومین ہوتی ہے اس کے کم از کم 2 اتھارٹیٹیو سرورز ہوتے ہیں. جیسے گوگل ہے, اس کے کوئی 2 اتھارٹیٹیو سرور ہوں گے. پھر DNS کیچنگ سرور. ایچ لین کین ہیو 1. جو لین ہم لوکل ایریا نیٹورک بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک کیچنگ سرور ہوگا. تو یہ 2 طرح کے سرورز ہوتے ہیں DNS سرورز. اب یہاں پہ اگر آپ ڈیٹیل پہ کلک کرو تو آپ کو DNS سرور مل جاتا ہے کہ DNS سرور آپ کا کون سا ہے. اس کا IP ایڈریس آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے, جو بھی DNS سرور آپ یوز کر رہے ہوتے ہو. اب اس ایگزامپل کو کلیریفائی کرنے کے لیے ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں ایک, کہ آپ نے نسٹ کی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا ہے. تو اس کی ڈومین کا نام ہے niit.edu.pk. کیسے ایکسیس کریں گے؟ لیٹس assume that a student in niit.edu.pk LAN wishes to access NUST SEECS website hosted at www.niit.edu.pk. جو بھی ویب سائٹ ہوتی ہے اس کا سرور ہوتا ہے, اس سرور پہ اس ویب سائٹ کو ہوسٹ کیا جاتا ہے. فرض کر لیں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا چاہ رہا ہے جس کا سرور www.niit.edu.pk یہاں پہ ہوسٹ ہو رہی ہے وہ ویب سائٹ. تو کیسے ایکسیس کرے گا؟ سب سے پہلے تو براؤزر اوپن کریں گے. براؤزر کے اوپر ایک ایڈریس بار ہوتا ہے جس کے اندر ویب سائٹ کا ایڈریس ٹائپ کیا جائے گا. دین دی HTTP ریکویسٹ سینٹ بائی دا اسٹوڈنٹ PC. اب جو اسٹوڈنٹ نے اپنے ایڈریس بار میں ایڈریس لکھ کے انٹر کی پریس کی تو اس اسٹوڈنٹ کی ریکویسٹ سینڈ کی جائے گی اس کے PC کے تھرو. دا مشین pc.niit.edu.pk جو کہ اسٹوڈنٹ یوز کر رہا ہوگا, یعنی کہ یونیورسٹی کے اندر یہ کوئی سسٹم ہے, اس کی لیب کا کوئی سسٹم ہے. یہ ریکویسٹ کہاں بھیجی جائے گی؟ ٹو دا ویب سرور, یعنی کہ جو www.niit.edu.pk وہاں پر یہ ریکویسٹ سینڈ کی جائے گی. وڈ بی سم تھنگ لائک, اب یہ ریکویسٹ اس طرح کی ہوگی get html/1.1. اس طرح کی ایک ریکویسٹ سینڈ کی جائے گی. پہلے تو چیک کیا جائے گا کیا سرور جاگ رہا ہے, زندہ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ پیکٹ ہمارا سو فار بن گیا جی get/html/1.1. یہ ہمارا پیکٹ بن گیا. آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کیا ہو سکتے ہیں؟ ہاؤ ٹو سینڈ دس ریکویسٹ ٹو ویب سرور. اب اس ریکویسٹ کو ویب سرور پہ سینڈ کیسے کیا جائے؟ دوسرا, وچ ایپلیکیشن ایٹ ویب سرور مسٹ پروسیس دس پیکٹ. جو ویب سرور ہے اس پہ کون سی ایپلیکیشن ہمارے اس پیکٹ کو ایکسیس یا پروسیس کرنے کے لیے یوز ہوگی. ہاؤ ٹو سینڈ دس ریکویسٹ ٹو, پہلا تو ہمارا کوشچن یہ ہے کہ اس ریکویسٹ کو کیسے سینڈ کریں. ٹو کمیونیکیٹ ود www.niit.edu.pk ہوسٹ نیم جو ہے, اٹس IP ایڈریس مسٹ بی نون. اب میں نے اگر اس ویب سائٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو مجھے اس کا IP ایڈریس پتہ ہونا چاہیے. ہاؤ ٹو ریزالو ہوسٹ نیم ٹو IP ایڈریسز. اب میں اس کا IP ایڈریس کیسے گیٹ کروں؟ ہوسٹ نیم تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یوز کر لیے, لیکن اگین کمیونیکیشن کرنی ہے وہ IP ایڈریس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اب مجھے اس ویب سائٹ کا IP ایڈریس کیسے ملے؟ یوزنگ ڈومین نیم سروس. پہلے ہم نے کہا جی DNS یوز ہوگا جس کی مدد سے IP ایڈریسز اسائن کیے جاتے ہیں یا جس سے ہم IP ایڈریس گیٹ کر سکتے ہیں. چلے یہاں سے جی یوزر نے ریکویسٹ بھیجی ہے, اب DNS سرور آ گیا. یوزر کی جو ریکویسٹ ہے ٹیل می دا IP ایڈریس آف www.niit.edu.pk, یہ ریکویسٹ جائے گی جی سیدھا DNS سرور کے پاس. DNS سرور کیا کرے گا؟ وہ رپلائی کرے گا دی IP ایڈریس آف www.niit.edu.pk از دس. وہ جو IP ایڈریس پھر ملے گا, IP ایڈریس واپس سینڈ کیا جائے گا اسٹوڈنٹ کے PC میں, جس سے اسٹوڈنٹ کو اب IP ایڈریس مل گیا. اب اسٹوڈنٹ کے پاس آ گیا IP ایڈریس, اب وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے ڈائریکٹ سرور کے ساتھ. ٹھیک ہے. وچ ایپلیکیشن ایٹ ویب سرور مسٹ پروسیس دس پیکٹ. اب دوسرا جو ایشو تھا کہ ویب سرور کے اوپر کون سی ایپلیکیشن ہمارے پیکٹ کو پروسیس کرے گی. In TCP/IP, each well-known application is identified using ports. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا
کہ ہر ایک اپلیکیشن کو پورٹ نمبر سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اب ٹی سی پی آئی پی کے اندر ہر ایک اپلیکیشن کا پورٹ نمبر ہوگا, اس پورٹ نمبر کے تھرو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کس اپلیکیشن کے پاس ہمارا ڈیٹا جانا چاہیے یا کون سی اپلیکیشن اس کو پروسیس کرے گی. دی پورٹ آف ڈی این ایس از 53, ایس ٹی ٹی پی از 80, ایس ایم ٹی پی از 25. یہ پہلے ہم نے دیکھ لیا. ان آور کنسیڈرڈ ایگزامپل ایچ ٹی ٹی پی سرور اپلیکیشن پورٹ 80. اب ایچ ٹی ٹی پی پہ ہم ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس کا پورٹ نمبر 80 ہوگا جو کہ اس پیکٹ ہمارے پیکٹ کو پروسیس کرے گا. اب جی ہمارا پیکٹ آ گیا, سورس پورٹ کہہ دیتے ہیں جو سینڈر ہے اس کی پورٹ نمبر, اس کا پورٹ نمبر ہے 1024. ڈیسٹینیشن آ گئی ہمارے پاس 80 اور ہمارا پیکٹ بن گیا ہے گیٹ HTML/1.1. اب ہمارا پیکٹ یہ ہو گیا, ہمیں سورس تو ہمارے پاس آلریڈی تھا, ڈیسٹینیشن پورٹ اب ہمیں مل گئی ہے, پیکٹ ہمارا ڈیٹا جو ہم ریکویسٹ بھیج رہے ہیں وہ ہمارے پاس آ گئی. دی ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس فاؤنڈ تھرو ڈی این ایس از, یہ ہمارے پاس ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس بن گیا. لیٹس ازیوم دا سورس آئی پی ایڈریس از دس. چلیں اب پیکٹ ہمارا کیا بن گیا, ہمارے پاس پورٹ نمبر تھے, آئی پی ایڈریسز گیٹ کر لیے, سورس آئی پی ایڈریس ہمارے پاس آ گیا, ڈیسٹینیشن کا آئی پی ایڈریس, دین پورٹ نمبرز آ گئے, اور ایک ہمارا اینڈ پہ جو ریکویسٹ ہم نے بھیجنی ہے یعنی کہ ڈیٹا پارٹ وہ آ گیا. لاجیکل ایڈریسنگ نیٹورک اینڈ ہوسٹ پارٹس, جیسے پہلے ہم نے کہا آئی پی ایڈریس میں جو نیٹورک, یہ جو آئی پی ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو نیٹورک پارٹ ہے پہلے 3 آکٹیٹ نیٹورک کے ہیں, آخری ہوسٹ کا پارٹ ہے. تیسرا ایشو, ہاؤ ٹو سینڈ دا کریٹڈ پیکٹ ٹو ویب سرور. اب ہمارا جو پیکٹ ہے وہ ریڈی ہے, اس کو اب ہم نے سینڈ کرنا ہے ویب سرور پہ. کیسے سینڈ کریں؟ ٹو کمیونیکیٹ ود اینی ہوسٹ اٹس فزیکل ایڈریس کالڈ میک ایڈریس مسٹ بی نون. اب اگر ایک تو آئی پی ایڈریس ہمیں پتہ ہونا چاہیے, وہ ہم نے ڈومین نیم کے تھرو ڈی این ایس سرور سے گیٹ کر لیا. اب اگر میں نے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے تو مجھے اس سسٹم کا میک ایڈریس بھی پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ آئی پی ایڈریس ویریبل ہوتا ہے, وہ چینج ہوتا رہتا ہے جیسے ہی نیٹورک چینج ہوتا ہے. ٹھیک, میک ایڈریس چینج نہیں ہوتا, یہ یونیک ہوتا ہے اور ہر ایک سسٹم کا الگ ہوتا ہے. تو مجھے میک ایڈریس پتہ ہونا چاہیے جس سے میں کمیونیکیٹ کر سکوں. ہاؤ ٹو ریزالو آئی پی ایڈریسز ٹو میک ایڈریس. اب آئی پی ایڈریس کو میک ایڈریس میں کیسے کنورٹ کیا جائے؟ یوزنگ ایڈریس ریزولوشن پروٹوکول ARP. یہ پروٹوکول ہے جس سے ہم آئی پی ایڈریس سے میک ایڈریس چیک کر سکتے ہیں کہ میک ایڈریس کیا ہے. چلیں, ریکویسٹ ہے جی اینی ون نوز دی میک یا فزیکل ایڈریس آف آئی پی. یہ ریکویسٹ سینڈ کی جائے گی اسٹوڈنٹ کے پی سی سے دونوں طرف, ڈی این ایس سرور کو بھی اور جو ہمارا ویب سرور ہے اس کو بھی. دی میک ایڈریس آف دس آئی پی از دس. کیونکہ میک ایڈریس تو جو ویب سرور ہے اسی کو پتہ ہوگا, کیونکہ اس کا اپنا میک ایڈریس ہے. ڈی این ایس کو میک ایڈریس تو پتہ نہیں ہوگا, اس کو آئی پی ایڈریس پتہ ہوگا لیکن میک ایڈریس نہیں. تو ڈی این ایس جو رپلائی کرے گا اپنا میک ایڈریس بتائے گا اور یہ ایڈریس جائے گا سیدھا اسٹوڈنٹ کے پی سی کے پاس رپلائی کے طور پہ. اب اسٹوڈنٹ کے پاس آ گیا جی میک ایڈریس. اب ہمارے پاس آئی پی ایڈریس بھی آ گیا. سب سے پہلے ہمارا پیکٹ تھا, پھر پورٹ نمبر ہمیں پتہ چلے سورس اور ڈیسٹینیشن کے, دین آئی پی ایڈریس آ گئے. اب ہمارے پاس میک ایڈریس بھی آ گیا, اب کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. تو پیکٹ ہمارا کیا بن گیا جی, سورس آئی پی آ گئی, ڈیسٹینیشن آئی پی آ گئی, دین پورٹ نمبر آ گئے سورس اور ڈیسٹینیشن کے, اور ہمارا ڈیٹا جو ہم نے سینڈ کرنا ہے. اب میک ایڈریس جو میک کا فریم ہے, آئی پی ایڈریس اور جو پورٹ نمبر ہے اس کی بیس پہ ہم نے سورس میک ایڈریس وہ آ گیا, دین ڈیسٹینیشن میک ایڈریس یہ پارٹ آ گیا. اس کے بعد ہمارا پے لوڈ. اب یہ جتنا بھی ہے سورس آئی پی, ڈیسٹینیشن آئی پی, یہ سارا ہمارا پے لوڈ ہوگا, یعنی کہ جو ڈیٹا ہم نے سینڈ کرنا ہے. شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پے لوڈ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, سائز ہے اور چیزیں ہیں, آئی پیز ہیں. تو یہ ہمارا پے لوڈ بن گیا. شروع پہ ہم نے لگا دیا جی سورس آف میک ایڈریس, یعنی کہ جو سینڈر ہے اس کا میک ایڈریس کیا ہے. پھر ڈیسٹینیشن میک ایڈریس, جو کمپیوٹر ریسیو کرنے والا ہے یا جس کو ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں اس کا میک ایڈریس وہ ہمارے پاس آ گیا. پے لوڈ ہم نے ساتھ اٹیچ کر دیا اور ہمارے پاس FCS آ گیا, یعنی کہ کولیجن جو ڈیٹیکشن ہے وہ ہمارے پاس آ گیا.
تو یہ ابھی تک ہمارا میک فریم بن گیا. انکیپسولیشن کیا ہے؟ اب یہ جو ہم نے کام کیا ہے انکیپسولیشن کا، ویسے مطلب یہی ہوتا ہے کہ ملٹیپل پارٹس کو اکٹھا کر دینا، کمبائن کر دینا. جیسے ہمارے پاس ایک ایک چیز آ رہی تھی، پہلے ہمارے پاس ڈیٹا تھا، یہ ریکویسٹ تھی جو ہم نے سینڈ کرنی ہے، دین پورٹ نمبر ہمارے پاس آئے سورس اور ڈیسٹینیشن کے، دین آئی پی آئے، ہم اکٹھا کرتے گئے. ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس جب میک ایڈریس آیا تو ہم نے میک فریم میں سب کو اکٹھا کر لیا. تو یہ جو اکٹھا کرنے کا پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں انکیپسولیٹ کرنا، انکیپسولیشن. تو اپلیکیشن کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے جو ریکویسٹ ہم نے سینڈ کرنی ہے، پے لوڈ میں وہ آ گیا پہلے. دین ہمارے پاس آئے جی ٹی سی پی سیگمنٹ میں پورٹ نمبرز آئے سورس اور ڈیسٹینیشن کے، اس کو ہم نے اکٹھا کر لیا، پے لوڈ ہمارا انکریز ہو گیا. دین ہمارے پاس آئی پی ایڈریسز آئے، ان کو پھر ہم نے پے لوڈ کے ساتھ اکٹھا کر لیا تو پے لوڈ ہمارا یہ کمپلیٹ بن گیا. یہ چیز ہے انکیپسولیشن. دین ہمارے پاس جو میک فریم بن گیا اس میں میک ایڈریس سورس کا آ گیا، ڈیسٹینیشن کا آ گیا، پے لوڈ کمپلیٹ آ گیا، دین ایف سی ایس. اب جی ہمارے پاس یہاں سے ریکویسٹ جاری ہے سینڈ می دا انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل پیج. یہ مین فرنٹ پیج ہوتا ہے، ہوم پیج آپ کہہ سکتے ہو کسی بھی ویب سائٹ کا. تو یہ ریکویسٹ سینڈ کر رہا ہے سینڈر پی سی یعنی کہ اسٹوڈنٹ. سرور کو یہ ریکویسٹ جاری ہے ہوسٹ کو www.niit.edu.pk کو یوزنگ HTTP ورژن 1.1. یہ ریکویسٹ گئی ویب سرور کے پاس. ویب سرور کو کہا گیا جی سینڈ می دا انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل پیج. رپلائی میں آیا جی دی انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل پیج ان دا www روٹ ڈائریکٹری کنفیگرڈ فار دی دس ویب سائٹ ویب سرور از سینٹ بیک ٹو دی براؤزر فار ڈسپلے. اب یہ رپلائی جائے گا سیدھا اسٹوڈنٹ کے پی سی کے پاس، وہاں پہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے یوز ہوگا ویب براؤزر. ویب براؤزر ہمارے پاس اس پیج کو ڈسپلے کر دے گا. اس طریقے سے جب آپ کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرتے ہو تو یہ ساری کمیونیکیشن پرفارم ہو رہی ہوتی ہے.